اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اما بعد. محترم خواتین اور میرے عزیز دوستو، اللہ جل جلالہ امن والو کا ہم سب پر بے انتہا احسان اور کرم ہوا. اللہ تبارک تعالی ہم سب کو دین کی نسبت پر جمع فرمایا ہے. ہم سب کا جمع ہونا دنیاوی کوئی غرض نہیں ہے. فرمایا خالص دین کے لیے، خالص اللہ کے لیے جمع ہوئے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کل قیامت کے دن محشر کے میدان میں نفسا نفسی کا عالم ہوگا. ایسا دن ہوگا کہ آدمی ناخن سے لے کر یعنی اپنی انگلی سے لے کر کھندے تک چبائے گا. فرمایا اس کو ہوش نہیں رہے گا. اس کے گناہوں کے بدولت اس کا بھیجا ایسا پکے گا جیسے ہنڈی میں گوشت پکتا ہے، اور وہ کان سے ناک سے نکلے گا. فرمایا ایسے ہولناک دن کے اندر محشر کے میدان میں بعض لوگ ہوں گے، وہ بعض لوگ یہ ہوں گے، یہ بعض لوگ وہ ہوں گے جو بعض لوگ یہ ہوں گے کہ نور کے ممبروں پر بیٹھ کر سیر اور تفریح کرتے رہیں گے، سیر اور تفریح کرتے رہیں گے. فرمایا حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا نبی اللہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ کیا دریافت کیا؟ یا نبی اللہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو الگ خاندانوں سے، الگ الگ خاندانوں سے، الگ الگ گھرانوں سے، الگ الگ گاؤں سے، الگ الگ شہروں سے صرف میری محبت کے خاطر، دین کے خاطر ایک جگہ جمع ہوئے ہوں، اور ان کا ملنا دین کے خاطر ہو، اللہ کی رضا کے خاطر ہو، اور ان کا بچڑنا بھی اللہ کے خاطر ہو، دین کے خاطر ہو. ایسے لوگ نور کے ممبروں پر بیٹھ کر سیر اور تفریح کریں گے. اللہ رب العزت ہم سب کو ایسی مجلسوں میں بارہا بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمایا. فرمایا یہ بہت اونچی مجلس ہے، یہ بہت اونچی مجلس ہے، ہمیں بہت کم نظر آ رہی ہے. دنیا کے اعتبار سے ہم نے دیکھا ہوگا شادیوں میں، دوسرے کاریہ میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، مگر اتنے تو لوگ یہاں نہیں ہیں. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی محبت کے خاطر بیٹھے ہوئے ہیں کل قیامت کے. فرمایا یہ دین کی فکروں کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. فرمایا فرشتے اس کے لیے اعلان لگاتے ہیں. یہ وہ مجلس ہے ان کے، یہ وہ مجلس ہے. فرمایا ایک فرشتہ ندا لگائے گا، آواز لگائے گا، اے مجلس میں بیٹھنے والو، اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو بخش دیا. کیا کہیں گے؟ کیا کہتا ہے فرشتہ؟ یہ کہتا ہے اے مجلس میں بیٹھنے والو، اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں مبدلا فرمایا، یعنی تمہارے گناہوں کو نیکی میں بدل دیا ہے. ایسے مجلسوں میں ہم سب کو اللہ رب العزت بارہا بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائے. فرمایا ہم بیٹھنے کی حق ادا کرے. بیٹھنے کا حق کیا ہے؟ فرمایا راستے میں نہ بیٹھے، آنے والوں کو ہم کیا کریں؟ آنے والوں کو بیٹھنے کی جگہ بنا دے، اور سننے کا حق ادا کریں گے، بیٹھنے کا حق ادا کریں گے. اللہ رب العزت سننے کی توفیق دیں گے.
کیسے سنیں؟ ٹیک لگا کر نہ بیٹھیں، فرمایا کہ ایسے سنیں، محتاج بن کر سنیں، محتاط بن کر سنیں، فکروں کے ساتھ بیٹھے، ادھر ادھر کی بات نہ کرے، ادھر ادھر کی بات نہ کرے، ادھر ادھر کی گفتگو نہ کرے۔ فرمایا فکر مند ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھے اور بات کو غور و فکر سے سنیں، اور جب سننے کا حق ادا کریں گے اللہ رب العزت عمل کی توفیق دیں گے۔ کیا کریں گے؟ اللہ رب العزت عمل کی توفیق دیں گے۔ اور نیت لے کر بیٹھے، انما اعمال بالنیات، جو آدمی نیت لے کر بیٹھتا ہے، ہماری اور آپ کی نیتیں ہو، جو کہہ رہا ہو، جو سن رہے ہیں، نیت ہو، یہ ہو، اس پر ہم عمل کریں گے۔ عمل کی نیت لے کر بیٹھے، عمل کی نیت لے کر بیٹھے۔ فرمایا پھر اس کو دوسرے تک پہنچانے کی بھی فکر کرے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہمارے نبی خاتم النبی، ہمارے نبی کے بعد کوئی یہ نبی آنے والا نہیں ہے، اب یہ ذمہ داری ہم کو دیا گیا ہے، کیونکہ ہم خاتم النبی کی امت ہیں، ہم خاتم النبی کی امت ہیں۔ اس کے لیے اس کی فکر کریں کہ ہم خود اس پر عمل کریں گے، انشاءاللہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دوسرے تک پہنچائیں گے۔ فرمایا اللہ رب العزت ہم سب کو، اللہ رب العزت میری اور آپ کی، قیامت تک آنے والے ہر انسان کی کامیابی اپنے محبوب دین میں رکھتا ہے۔ جس کے زندگی میں دین ہوگا، اللہ کے احکام ہوں گے، نبی کے طریقے ہوں گے، اللہ رب العزت ناکامیابی کے نقشے میں رکھ کر کامیاب کریں گے۔ فرمایا جس کے زندگی میں دین نہیں ہوگا، اللہ کے احکام نہیں ہوں گے، نبی کے طریقے نہیں ہوں گے، اللہ رب العزت ان سب کو کامیابی کے نقشے میں رکھ کر ناکام کر کے بتائیں گے۔ جیسے نمرود ہے، قارون ہے، فرعون ہے، ابی بن خلف ہے، شداد ہے، اللہ رب العزت ان کو ملک دیا تھا، مال دیا تھا، سلطنت دی تھی، بڑے بڑے تجارت والے تھے، بڑے بڑے طاقت والے تھے۔ فرمایا دین زندگی میں نہیں تھا، اللہ رب العزت نے ناکام کر کے بتایا ہے۔ یہ اللہ کا ضابطہ ہے۔ کامیاب ہونے کے لیے مال کا ہونا شرط نہیں ہے، حکومت کا ہونا شرط نہیں ہے، عہدے کا ہونا شرط نہیں ہے، کامیاب ہونے کے لیے دین کا ہونا شرط ہے۔ کامیاب ہونے کے لیے دین کا ہونا شرط ہے۔ فرمایا اللہ تبارک تعالی ہم سب کو بہت محبت کرتے ہیں، بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ اس کی علامت یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں دین کی سمجھ دی ہے، اور اللہ کا کروڑوں احسان یہ ہوا کہ اللہ نے ایمان جیسے نعمت سے ہم کو نوازا ہے۔ اللہ نے ہمیں ایمان جیسے نعمت سے نوازا ہے۔ فرماتے ہیں، حدیث میں آتا ہے جنت میں جانے کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے۔ جنت میں وہی آدمی، وہی بندہ یا بندی جائیں گے جس کو اللہ نے ایمان سے نوازا ہوگا۔ فرمایا جہنم سے وہی آدمی بچے گا جس کو اللہ رب العزت نے ایمان دیا ہوگا۔ فرمایا اسی کے نیک اعمال قبول ہوں گے جس کو اللہ رب العزت نے دنیا میں ایمان کی دولت دی ہوگی۔ اتنی بڑی دولت اللہ رب العزت نے ہمیں دی ہے۔ فرمایا یہ ایمان اور جتنا قیمتی ہے، اللہ رب العزت نے ہم سب کو قیمتی بنایا ہے۔ کتنا قیمتی؟ افسوس اس بات کا ہم اس کی قیمت کو نہیں پہچانتے۔ اس حدیث پر ذرا غور کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے اس روئے زمین پر ایک بھی بندہ یا بندی اللہ اللہ کہنے والا، اللہ کی بڑائی کرنے والا، اللہ کی تعریف کرنے والا رہے گا، اللہ رب العزت اسے ایک کے طفیل میں ساری دنیا کے نظام کو چلائیں گے، ساری دنیا کے نظام کو۔ سورج نکلے گا، چاند نکلیں گے، ستارے سیارے ہوں گے، ہوائیں نکلیں گی، فضائیں نکلیں گی، زمین سے گلے نکلیں گے۔ فرمایا اللہ رب العزت ہمارے طفیل میں سارے دنیا کے نظام کو چلائے۔ فرماتے ہیں کہ جب دنیا میں اللہ کا نام لینے والا، اللہ کی بڑائی کرنے والا، اللہ کی تعریف کرنے والا، اللہ کے نام کو بلند کرنے والا نہیں رہے گا، اللہ رب العزت اسی وقت اس دنیا کو فنا کر دیں گے، ختم کر دیں گے، کیونکہ اللہ کے نزدیک اس دنیا کی قدر و قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ عزیز دوستو، میرے دینی ماں بہنیں، اگر قدر ہے ہم ایمان والوں کی ہے،
اس کے لیے فرماتے ہیں موت پر دنیا کے سب سارے ختم ہوں گے، کوئی ساتھ نہیں آنے والا، کوئی ساتھ نہیں آنے والا، نہ والدین ساتھ میں آئیں گے، نہ بیوی بچے آئیں گے، نہ شوہر بیٹی آئے گی، کوئی ساتھ میں نہ آئے گا، نہ کھیتی خلیان آئیں گے، نہ بینک بیلنس آئے گا، نہ دکان نہ مکان، یہ تو تنہا قبر میں چلا جائے گا، کوئی ساتھ نہیں آئے گا۔ اس کے لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے، ہم نے بارہا سنتے ہیں۔ جب ان کی وفات ہو گئی ہے، یہ دنیا سے پردہ کر چکے ہیں، تو وصیت کرے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جب تک تھی میں پردے کے اندر تھی، اب میری میت اٹھے گی تو پردے کے اندر مجھ پر کوئی غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔ مگر اس میں حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، یعنی حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خندہ دینے کے لیے ایک آدمی کی کمی تھی، وہ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا کیا، اور قبر میں حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اترے میت کے لیے، جوش میں آ کر کہنے لگے اے قبر، تو جانتی ہے، تجھے معلوم بھی ہے تیرے اندر کون آ رہے ہیں، تیرے اندر کون آ رہے ہیں؟ یہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لت جگر ہے، لاڈلی بیٹی ہے۔ اللہ اکبر، کیا بتائیں ان کے بارے میں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر چلے جاتے، کہیں دور جانے کا سفر ہوتا، تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتی، انہا کے پاس جاتے، پھر جب آتے تو سب سے پہلے ان سے ملاقات ہوتی، اتنی لاڈلی بیٹی۔ اور حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے اے قبر، تو پہچانتی ہے، تو جانتی بھی ہے تیرے اندر کون آ رہے ہیں، یہ نبی کی بیٹی ہے، سرکار عالم دو صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتم النبی کی بیٹی ہے، یہ سید المرسلین کی بیٹی ہے، یہ امام الانبیاء کی بیٹی ہے، اور جنت کے سردار حسنین اور حسنین کی ماں ہے، اور سیر علی کی بیوی ہے، اور فرمایا یہ جنت کی حوروں کی سردارنی ہے۔ آج تو کتنی خوش قسمت ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھانا چاہتے تھے، ہمارے ماں بہنوں کو سمجھانا چاہتے تھے۔ محترم خواتین، اس بات پر غور کریں، اللہ رب العزت اس قبر کو گویائی دی، بات کرنے کی طاقت دی۔ وہ قبر کہنے لگی حضرت ابوذر غفاری سے، حالانکہ وہ حضرت ابوذر غفاری سے نہیں کہہ رہی ہے، یہ ہم سب کو، یہاں بیٹھنے والوں کو، بلکہ سارے امت مسلمہ کے ماں بہنوں سے کہہ رہی تھی۔ وہ قبر کہتی ہے یا ابوذر، اے ابوذر، میں حسب اور نسب کو نہیں پہچانتی، یہ کس کی بیٹی ہے، یہ کس کی بیوی ہے، یہ کس کی ماں ہے، یہ کس کی اولاد ہے، یہ کون سے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، یہ میں نہیں دیکھتی، میں تو اس کے اعمال کو دیکھتی ہوں، میں تو اس کے اعمال کو دیکھتی ہوں۔ جب یہ اچھے کام کر کے آئے ہوگی، یہ اللہ کے احکام کو پورا کر کے آئے ہوگی، یہ نبی کے طریقے پر زندگی گزار کر آئے ہوگی، تو میں اس کے لیے جنت کا باغ بن جاتی ہوں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مومن بندی یا بندہ جب دفن ہوتا ہے، اللہ کو راضی کرنے والا، اللہ کو راضی کرنے والی جب دفن ہو جاتی ہے، تو قبر کہتی ہے تیرا آنا مبارک ہے، اس کا استقبال کرتی ہے قبر کہتی ہے تیرا آنا مبارک ہے، کتنا مبارک مہمان آیا، اور تمہیں میرے حوالے ہو گئی ہے، تو میرے حسن اخلاق کو بھی دیکھے گی، میرے اچھے برتاؤ کو بھی دیکھے گی۔ اور قبر کہتی ہے، فرمایا مردے کو جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو فرمایا وہ قبر اتنی وسیع ہو جاتی ہے، اتنی وسیع ہو جاتی ہے، اتنی وسیع ہو جاتی ہے جہاں تک مردے کی نظر جاتی۔ کس کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے؟ اس کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے جو دنیا میں آنے کا مقصد کو یاد رکھے ہوئے ہے اور اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کر رہے ہیں، نبی کے طریقے پر اپنی زندگی کو ڈال رہے ہیں۔
فرمایا قبر اتنی چوڑی ہو جاتی ہے، پھر قبر میں جنت کا بستر ڈال دیا جاتا ہے، پھر اس مردے کو فرمایا اس قبر میں جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہے، پھر وہ جنت کے ہوائیں سنتے رہتا ہے اور اپنی جنت کو دیکھتے رہتا ہے۔ ایسا سوتے ہیں جیسا کہ اب بھی سوئے تھے، اب بھی جاگ گئے ہو۔ ہاں، جیسے بہت گہری نیند میں سویا تھا، جلدی جگا دیے، ایسا محسوس ہوتا ہے۔ فرمایا جب بے دینی، اللہ کو ناراض کرنے والے، نبی کے طریقے کو چھوڑ کر زندگی گزارنے والے، منچاہے زندگی گزارنے والے، اللہ کو ناراض کرنے والے، جب ان کو دفن کیا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے تیرا آنا منحوس ہے، تجھے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ جتنے بھی میرے پشت پر چلتے تھے یعنی میرے پیٹھ پر چلتے تھے، ان سب میں تجھ سے بغض تھا، تجھ سے نفرت تھی مجھے، تیرے آنے کی کیا ضرورت ہے؟ تیری آنے کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا تو میرے اندر آیا ہے تو میرے برے برتاؤ کو بھی دیکھے گا۔ کون کہہ رہی ہے؟ یہ قبر کہتی ہے بندے یا بندی سے، تو میرے اندر آئی ہے تو میرے برے برتاؤ کو بھی دیکھے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جاوے میری اور آپ کی جان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مردے کو قبر کے اندر ڈال کر آتے ہیں، قبر اتنی تنگ ہو جاتی ہے، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ مبارک ایسے ملا کر انگلیاں ایک دوسرے میں ڈال کر بتائے، اس طرح سے دبوچ دیتی ہے قبر۔ اور قبر میں فرماؤں، قبر میں آگ جلا دی جاتی ہے، قبر میں سانپ اور بچھو چھوڑے دیے جاتے ہیں، اور اژدھا اتنا بڑا، اتنا زہریلا، قبر سے نکل کر باہر ایک پھونک مارا، ڈھسے گا نہیں، خالی پھونک، اس کے پھونک کے اندر اتنا زہر ہوگا کہ قیامت تک اس میں سے گھاس نہیں اگے گا، اس میں سے گھاس نہیں اگے گا۔ اس لیے فرمایا اس میں آگ جلا دی جائے گی، پھر اس کو بھی دکھا دیا جائے گا جہنم کا گھڑا، یعنی اس کی جہنم دکھا دی جائے گی، پھر افسوس کرے گا، ہائے افسوس کرے گی، ہائے افسوس، ہمارے پاس لوگ آتے تھے، ہم کو سمجھاتے تھے، ہم کو ڈراتے تھے، آخرت کی فکر دلاتے تھے، کاش ہم نے اس وقت قبول نہیں کیا، کاش اس وقت ہم سمجھے نہیں۔ پھر قیامت تک وہ اسی عذاب میں مبتلا رہے گا۔ اس کے لیے اللہ نے بہترین موقع دیا ہے، جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہے، آخری سانس تک ہمیں دین کی محنت کرنا ہے۔ دین زندگی میں آئے گا، محنت کے ذریعے سے آئے گا، ایمان کے، اس کے لیے فرمایا یہ جو ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں، ہم سب کے لیے فرمایا کہ یہ محنت کے ذریعے سے، محنت کے لیے نکلے ہوئے ہیں، ہر چیز محنت کے ذریعے سے وجود میں آتی ہے۔ تاجر اپنے دکان میں مال بھرا ہوا ہے، ہر لائن کا مال ہے، مگر دکان کو چابی ڈال دیا، تالا ڈال دیا، دکان نفع نہیں دے گا۔ کھیتی والا کھیتی پر ہل چلانا چھوڑ دیا، دانا ڈالنا چھوڑ دیا، پانی دینا چھوڑ دیا، کھاد ڈالنا چھوڑ دیا، اسے نفع نہیں حاصل ہوگا۔ اس لیے فرمایا اللہ نے ہمیں ایمان دیا ہے، مگر ہم ایمان والے ایمان پر محنت کریں گے، یہ ایمان نفع دے گا، ورنہ بجائے نفع کے نقصان میں بدل جائے گا۔ اس کے لیے فرمایا محنت ضروری ہے، ایمان بنے گا پھر اعمال پر کھڑا کرے گا، ایمان بنے گا تو اس کو اعمال پر کھڑا کرے گا۔ کیسے اعمال پر؟ پھر اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کی ربوبیت اس کے اندر آئے گا۔ ایک مرتبہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مدینے کے باہر نکل گئے، جنگل میں جانا ہوا، ساتھ میں نوکر چاکر بھی تھے، دوپہر کا وقت ہوا، کھانے کا وقت ہوا، ایک درخت کے نیچے، چھاؤں کے نیچے کھانا کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے، کھانا کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔
فرمایا ایک بکریاں چرانے والا اپنے بکریوں کا ہانکتا ہوا، یعنی اپنے بکریوں کو چراتا ہوا جا رہا تھا، ان کے داڑھی ٹوپی کو دیکھ کر سلام کیا۔ وہ پہچانتا نہیں تھا کہ یہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ پہچانتا نہیں تھا۔ ان کو دیکھ کر سلام کیا تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چروے کو کھانا کھانے کے لیے بلائے، تو اس چروے نے پہلے تو منع کر دیا، کھانے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے اصرار کیا، بار بار بلانے لگے، تو اس نے کہا حضرت میرا روزہ ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے اور کہنے لگے ایسی گرمی کی حالت میں روزہ رکھتے ہو؟ تو چروا کہنے لگا حضرت میں ان ایام کو، ان دنوں کو وصول کر رہا ہوں جن دنوں میں میں نے کھایا پیا تھا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ان کا امتحان لینے کے لیے میں نے یہ کہا اچھی بات ہے، روزہ ہو تو ہمیں ایک بکری بیچ دینا، فروخت کر دینا، ہم اس کے پیسے بھی دیں گے، رات میں روزہ چھوڑنے کے لیے، افطار کے لیے تجھے گوشت بھی دے دیں گے۔ وہ چروا بکریاں چرانے والا کہنے لگا حضرت میں نوکر ہوں، میں غلام ہوں، یہ میرے بکریاں نہیں ہیں، اس بکریوں کا مالک دوسرا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امتحان لینا چاہا، ان کا ایمان کو پرکھنا چاہا، تو اس بکریاں والے سے، اس چروے سے کہنے لگے ارے تو بیچ دینا، اتنے ریوڑے میں مالک کو کیسا پتہ چلے گا؟ مالک کو اگر پتہ بھی چلا، پوچھ بھی لے لیا تو کہہ دینا بھیڑیا کھا گیا، یعنی لانڈگا کھا گیا۔ تو وہ چروے نے، وہ بکریاں چرانے والا، وہ چروا آسمان کی طرف دیکھ کر کہتا ہے، ایک جنگل میں رہنے والا، ایک بکریاں چرانے والا آسمان کی طرف دیکھ کر کہتا ہے فین اللہ، کیا کہتا ہے؟ آسمان کی طرف دیکھ کر کہتا ہے وہ اللہ کہاں جائے گا جو ہر وقت، ہر لمحہ، ہر گھڑی اس کی نظر مجھ پر ہے۔ حقیقت میں ایمان کی محنت ہوگی، فرمایا اندر سے 100% اعمال پر کھڑا کرے گا ایمان، اس کو اندر سے خرافت نکل جائیں گے، بھلائی آئیں گی، اس کے لیے محنت شرط ہے۔ حضرت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکی زندگی کے اندر 11 یا 13 سال ایمان کی محنت کی، ایسا ایمان بنا، ایسا ایمان بنا، فرمایا یہ جان لینے والے تھے، جان دینے والے بن گئے۔ دین کے خاطر سب کچھ لگایا، دین کے خاطر اپنا سب کچھ لگانا فخر سمجھا جاتا تھا۔ مرد تو مرد، عورتوں میں، بچوں میں یہ جذبہ تھا میرا بھی دین کے خاطر کچھ نہ کچھ لگے، میرا بھی دین کے خاطر کچھ نہ کچھ لگے، یہ جذبہ، یہ ولولہ، یہ تڑپ تھی۔ ایک صحابی ہیں جو ہاتھ سے معذور ہے، جنگ تبوک کا واقعہ ہے، جب آواز لگی کہ جنگ تبوک کے لیے مال لگانے کی ضرورت ہے تو ان کے پاس کچھ نہیں ہے، مگر دل میں جذبہ ہے دین کی خاطر میرا کچھ نہ کچھ لگے۔ یہ ایک یہود کے باغ میں گئے، وہ یہود جو مسلمانوں کے پکا دشمن ہوتے ہیں، اس کے باغ میں گئے اور کہنے لگے یہودی سے کہ مجھے کچھ کام دے دے۔ یہ دیکھتا ہے اپنی آنکھوں سے یہودی کہ ایک ہاتھ سے معذور ہیں، پھر بھی ان کو ایسا کام دیتا ہے جو کنویں میں سے ڈول بھر کر پانی کھینچ کر کھجور کے جھاڑوں کو ڈالنے کا، ایک معذور آدمی کو ایسا کام دیتا ہے۔ وہ حضرت صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کام کو کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، کنویں میں ڈول تو چھوڑتے ہیں، ایک ہاتھ سے رسی کھینچتے ہیں، دوسرا تو ہاتھ نہیں ہے، دانتوں میں منہ میں رسی پکڑ کر کھینچتے ہیں۔ دن بھر مٹھی بھر کھجوریں ہو گئی محنت کی وجہ سے، مگر ان کے منہ میں سے خون نکلنے لگا۔ اسی حالت میں ان کھجوروں کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور کہنے لگے یا نبی اللہ، یہ آج کی میری محنت ہے، یہ دین کے خاطر قبول کر لو، یہ میری آج کی محنت ہے، اس کو دین کے خاطر قبول کر لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان صحابی کا مال پورے مال پر تقسیم کر دو، پورے مال پر بکھار دو، تاکہ ان کے مال کے ذریعے سے اللہ رب العزت ساروں کے مال کو قبول کر لے۔
اللہ اکبر. کیا کہہ رہے اللہ کے نبی؟ ان کے مال کی وجہ سے ساروں کے مال کو قبول کر لو. کس کا مال ہے؟ صدیق اکبر کا. کس کا مال ہے؟ عمر فاروق کا. کس کا مال ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. فرمایا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں ان کے مال کی وجہ سے ساروں کے مال کو قبول کر دے. کب ہوا؟ فرمایا یہ قربانی پر ہوا، یہ مشقت پر ہوا، یہ اپنے آپ کو دین کے خاطر لگانا فخر سمجھا جاتا تھا. ایک صحابیہ عورت آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا دودھ پیتا ہوا بچے کو لے کر، اور آ کر کہنے لگی یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، آپ نے دین کے لیے جہاد میں جانے کے لیے اعلان لگائے ہیں. ہر بار ہمارے گھر سے کوئی نہ کوئی مرد اللہ کے راستے میں جہاد میں جاتا تھا، وہ سب شہید ہو گئے. میرے شوہر، میرے ابا، میرے بھائی، میرے بڑے بچے سب شہید ہو گئے. اب میرے پاس یہ میرا بیٹا ہے، یا 2 مہینے یا 2 سال کا یا 6 مہینے کا، اس کو آپ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے قبول کر لو. میری ماں بہنیں ذرا اس بات پر غور کرے، ذرا ہمارے دماغ پر زور ڈالے، ہم سوچے ذرا اس بات پر کہ یہ چھوٹا بچہ، یہ دودھ پیتا ہوا بچہ کیا کام دے سکتا ہے؟ کیا اونٹ کی نکیل پکڑ کر چل سکتا ہے؟ کیا تلوار لے کر دشمنوں کے خلاف لڑ سکتا ہے؟ کیا مشق بھر کر پانی مجاہدینوں تک پہنچا سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابیہ عورت سے کہنے لگے اے میری بہن، یہ تیرا بچہ کیا کام دے گا جس کو میں جہاد میں لے کر جاؤں؟ اللہ اکبر. اس صحابیہ عورت کا ذکر دیکھیے، وہ بھی تو آخر ماں تھی. وہ کہنے لگی، وہ صحابیہ عورت کہنے لگی اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے نبی، دشمن آپ پر تلوار سے حملہ کر دے گا، دشمن آپ پر تلوار سے حملہ کر دے گا. میرے لتے جگر کو، میرے کلیجے کے ٹکڑے کو، میرے معصوم بچے کو تلوار کے آگے کر دینا ڈھال کی طرح، تاکہ میرے بچے کی بوٹی بوٹی ہو جائے، میرے بیٹے کی بدن کا چھلنی چھلنی ہو جاوے، آپ پر تلوار کی خراش نہ آئے. یہ جذبہ تھا دین کے خاطر لگانے کا، یہ شوق تھا دین کے خاطر لگانے کا، یہ تڑپ تھی دین کے خاطر لگانے کا. ہمارا بھی شوق ہے، ہمارا بھی تڑپ ہے، ہماری بھی تمنا ہے کہ اسی دنیا بنانے کے پیچھے ہے. میرا گھر سب سے اچھا بن جائے، میری کھیتی سب سے اچھا بن جائے، میرے بچے اچھے ایجوکیشن والے بن جائے، وہ نوکریاں کرنے والے بن جائے، میرا بھی تھاٹ رہے. حضرت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان ایسا ہی بنا تھا. ایک صحابیہ عورت ہے حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے 4 نوجوان بیٹے ہیں، ان کے 4 نوجوان بیٹے ہیں، اور بیٹوں کو جہاد سے 1 دن پہلے، جنگ سے 1 دن پہلے ترغیب دے رہے ہیں، بچوں کو جہاد میں جانے کے لیے ابھار رہے ہیں. اور ہم بھی ابھارتے ہیں کام کرنے کے لیے، پڑھائی کرنے کے لیے، باہر جانے کے لیے، دکان پہ بیٹھنے کے لیے، ملازمت کرنے کے لیے، تجارت کرنے کے لیے. مگر وہ خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابیہ عورت ہے، ان کا شوہر کا انتقال ہوا ہے، یہ سہارا ہے بچے. یہ چاروں بیٹوں کو ابھار رہی ہے جہاد میں جانے کے لیے. جب جہاد میں گئے بچے ماں کے باتوں کو اشعار پڑھ کر دشمنوں کے سامنے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، دشمنوں کے ساتھ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. کسی نے آ کر کہا کہ اے خنسہ، تمہارے 4 بیٹے اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے. اللہ کے راستے میں کیا ہو گئے؟ نوجوان بیٹے، 4 نوجوان بیٹے اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے. اس ماں پر کیا گزری ہوگی؟ وہ ماں کہنے لگی، وہ صحابیہ عورت کہنے لگی اللہ اکبر، کیا کہتی ہے اے اللہ تیرا کیسا شکر ہے، تیرا کیسا احسان ہے مجھ پر. کل قیامت کے دن میں جب اٹھائے جاؤں گی تو 4 شہیدوں کی ماں کہلاؤں گی. کیا کہلاؤں گی؟ 4 شہیدوں کی ماں کہلاؤں گی. یہ جذبہ تھا، یہ تڑپ تھی، یہ ولولہ تھا، میرا بھی کچھ نہ کچھ لگے دین کی خاطر اللہ کے راستے میں، تاکہ کل قیامت کے دن جب پوچھے جاؤں گی تو میں کہوں گی اے اللہ میرے 4 بیٹے تیرے راستے میں شہید ہو گئے ہیں. میرے دینی ماں بہنیں،
ہم بھی اپنے گھروں سے دین کے خاطر اللہ کا دین آج دنیا سے مٹایا جا رہا ہے۔ آج ہمارے گھروں کی حالت دیکھیں، ہماری مسجدوں کی حالت دیکھیں، ہمارے بڑے بڑے مسجدیں ہیں مگر ویران ہیں۔ ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے بچے نماز جیسے اہم فریضہ کو چھوڑ کر زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارے گھر میں ایک بے دینی داخل ہو چکی ہے، ہمارے گھر میں یہود اور نصارہ کے طریقے آئے ہوئے ہیں۔ اس کے لیے، اس بے دینی کو ختم کرنے کے لیے ہمارے گھر میں محنت کی ضرورت ہے، ہمارے محلے میں محنت کی ضرورت ہے۔ ہم اللہ کے راستے میں نکلیں گے، محنت کریں گے، اللہ رب العزت ہم کو ذریعہ بنا کر سارے عالم میں ہدایت کے بیج بوئیں گے، ہدایت کے فیصلے کریں گے۔ آج دیکھو نماز جیسے اہم فریضہ کو چھوڑ کر زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر بیٹا ملازمت نہیں کرتا، دکان پہ نہیں جاتا، کالج کو نہیں جاتا، ہم ناراض ہوتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو کہتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، ڈپٹتے ہیں۔ ہمارا نوجوان بیٹا، ہماری نوجوان بیٹی، ہمارا شوہر، ہمارے ابو، ہمارے بھائی گھر میں پڑے ہوئے ہیں، صبح کی اذان ہوتی ہے، نماز کے لیے نہیں جاتا، موبائلوں میں ہے، اذان ہو رہی ہے، ٹی وی کے سامنے ہے، اذان ہو رہی ہے، گپے مار رہے ہیں، ہمارے منہ سے ایک الفاظ نہیں نکلتے، بیٹا نماز کے لیے جاؤ، بھائی نماز کے لیے جاؤ۔ باپ کو نماز کے لیے اٹھا کر نہیں بھیجتے، شوہر کو نماز کے لیے اٹھا کر نہیں بھیجتے۔ پھر ہمارے گھروں میں چین کہاں سے آئے گا؟ سکون کہاں سے آئے گا؟ امن کہاں سے آئے گا؟ راحت کہاں سے آئے گی؟ اس کے لیے ہماری زندگی میں دین آئے گا تو فرمایا یہ اعمال پر کھڑا کرے گا۔ کوئی کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے اوپر 11 یا 13 سال ایمان کی مسلسل محنت ہو گئی ہے، جب بعد میں پردہ نازل ہو گیا ہے، عورتیں جب بازار میں تھی، جو کھیتی میں تھی، جو باہر چلے گئی تھی، فرمایا جب ان کے کانوں میں پردے کا حکم پڑا ہے تو ویسے ہی گھر پہ نہیں آئے، فرمایا دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو گئی، اپنے گھر کے مردوں کے ذریعے سے، اپنے محروموں کے ذریعے سے کپڑا منگوا کر پردہ کر کے گئی۔ کب ہوا یہ؟ دین کی محنت پر ہوا ہے۔ اس لیے فرمایا ہم بھی اللہ کے راستے میں نکلنے والے بنے، دین سیکھنے والے بنے، پھر ہم آ کر اپنے گھروں پر محنت کرنے والے بنے، اور اپنے گھروں میں 5 اعمال کے ساتھ تعلیم ہو، اپنے گھروں میں 5 اعمال کے ساتھ تعلیم ہو۔ ہاں، ایسا وقت ہم دیکھیں کہ ہمارا کوئی کام نہ ہو، ہمارے گھر کے مرد بھی اور ہمارے گھر کی مستورات بھی فارغ ہو، تعلیم کے اوقات کے اندر 15 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ تعلیم ہو، 5 اعمال کے ساتھ ہو۔ ہمارے بڑے چاہتے ہیں 5 اعمال کے ساتھ گھر میں تعلیم ہو۔ سب سے پہلا عمل فرمایا گھر میں قرآن شریف کے حلقے لگے، گھر میں قرآن شریف کے حلقے لگے۔ یہ جو تعلیم کے ذریعے سے ہی فرمایا کہ بھی زندگی میں دین آئے گا۔ دور صحابہ میں ایک علم عام تھا، وہ صحابہ بچوں کو، صحابہ عورتوں کو، صحابہ جوانوں کو، صحابہ بوڑھوں کو 100% دین پر قائم کیا تھا، وہ فضائل والا علم تھا۔ آج وہ علم امت سے وجل ہو چکا ہے، دور ہو چکا ہے۔ اس کے لیے نماز جیسا اہم فریضہ بھی ہمارے زندگی میں 100% زندہ نہیں ہے۔ اس کے لیے اس علم کو اتنا عام کرے، اس کو پڑھنے کے ذریعے سے، اس کو سننے کے ذریعے سے کہ ہمیں بھی اعمال کا شوق اور رغبت پیدا ہو جائے۔ اس کے لیے فرمایا سب سے پہلے ہمارے گھروں میں قرآن کے حلقے لگے، کلمے کو درست کرنے کے حلقے لگے۔ ہاں، کلمہ دوسرے کا قرآن سنیں اور ہم بھی اپنے قرآن کو سنائیں، سیکھیں اور سیکھنے کے حلقے لگائیں۔ دوسرا، فضائل والی کتاب کو پڑھے۔ فضائل والی کتاب میں منتخب حدیث ہے اور فضائل اعمال ہے، اول ہے اور حصہ دوم ہے، باری باری پڑھے اور سمجھنے کے اندازے سے پڑھے۔ تیسرا جو عمل ہے وہ 6 صفات ہے، اس کا عملی مذاکرہ ہو، خالی بیان کے لیے نہیں ہے بلکہ عمل کے لیے ہے، کرنے کے لیے ہے۔ میں ایمان کی بول رہی ہوں، ایمان کے بارے میں 6 صفات بول رہی ہوں۔ میرا ایمان کتنا بڑھ رہا ہے؟ کیا میرا ایمان تہجد کے لیے کھڑا کر رہا ہے؟ کیا میرا ایمان اشراق پڑھنے کے لیے کھڑا کر رہا ہے؟ کیا میرا ایمان چاہت پڑھنے کے لیے کھڑا کر رہا ہے؟ کیا میں اوابین پڑھتی ہوں؟ دیکھیں فرمایا پھر اس کے بعد نماز ہے۔ نماز میری کیسی ہے؟ کیا جیسی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز تھی؟
کیسی تھی؟ ایک نو مسلمان عورت اسلام میں داخل ہو گئی، یعنی غیر مذہب کی عورت اسلام میں داخل ہو گئی۔ تھوڑے دن کے بعد اس عورت کا بچے کا انتقال ہو گیا، بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ بڑے بڑے صحابہ نماز پڑھانے کے لیے آئے ہیں، نبی بھی آئے ہیں، اجازت مانگی گئی۔ اس نو مسلم عورت اب بھی اسلام میں داخل ہو گئی تھی، اس کا کوئی واسطہ نہیں تھا اسلام سے، اب بھی اسلام میں داخل ہو گئی تھی، اب بھی کلمہ پڑھی ہوئی تھی۔ وہ نو مسلم عورت کہنے لگی مجھے 2 رکعت نماز کی اجازت دیجیے۔ پھر اس کو اجازت مل گئی، پھر اس نے اچھی طرح سے وضو کی، پھر صلاۃ الحاجت کی نماز نیت باندھ کر کھڑی ہو گئی۔ 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر میں کہنے لگی اے اللہ تو جانتا ہے میں غیر مسلم تھی، میں اسلام میں داخل ہوں، میں نوی مسلمان ہوں، اب بھی میں اسلام میں داخل ہوئی ہوں۔ میرے مذہب کے لوگ مجھے تانے دیں گے، وہ اس لیے کہ اپنا مذہب چھوڑ کر دوسرا مذہب کو اختیار کر لی، اس کے لیے اس کا بیٹا مرا ہے، اور اس کے وجہ سے تیرا دین پھیلنے کے لیے تیرا دین بدنام ہو جائے گا، یہ میں برداشت نہیں کرتی۔ میرے بیٹے کو تو کل قیامت کے دن زندہ کرے گا، آج اگر تو اس کو زندہ کرے گا تو میں اپنے محلے اپنے برادری کے لوگوں سے یعنی اپنے مذہب کے لوگوں کے تانوں سے بچوں گی، اور تیرا دین پھیلنے سے تیرے رکاوٹ سے بھی میں بچ جاؤں گی۔ اتنا کہنا تھا، مرا ہوا بچہ کھڑا ہو گیا، وہ نماز ہے۔ پھر ہم نماز کو کیسے قائم کرتے ہیں؟ میری نماز کون سے سطح کی ہے؟ میری نماز کون سے سطح کی ہے؟ نماز سے بڑے بڑے مسائل حل ہوتے ہیں۔ نماز کی قیمت کیا ہے؟ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ایمان تو 24 گھنٹے فرض ہے، ہر عاقل بالغ مرد اور عورت پر ایمان 24 گھنٹے فرض ہے، نماز 5 وقت کی فرض ہے۔ اللہ اکبر۔ جتنے بھی احکام اللہ رب العزت نے اتارے وہ زمین پر اتارے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو واسطہ بنا کر، ذریعہ بنا کر نماز دینے کا ارادہ کیا۔ اللہ رب العزت نے اپنے خود کی ترتیب کو بدلا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلائے، اور وہاں پر جب واپس ہونے لگے وہاں کے خزانے دکھائے، وہاں کے غیبی خزانے دکھائے۔ جب واپس ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے کے طور پر نماز دیا۔ جب نماز دے کر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشیاں منانے لگے۔ کیوں نہیں مناتے؟ یہ جو نماز ہے خالی عبادت نہیں ہے، فرمایا یہ جو نماز ہے اللہ کے خزانے سے بہترین لینے کا ذریعہ ہے۔ ہم نے سیکھا ہے دکانوں سے لینا، کھیتی سے لینا، کام کر کے لینا، مگر نماز سے لینا نہیں سیکھا ہے۔ یہ تو نماز اللہ کے خزانے سے لینے کا بہترین ذریعہ ہے، اپنے مسائلوں کو حل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو بھی ضرورت ہوتی تھی نماز کے ذریعے سے اپنے مسائل کو پورے کر لیتے تھے۔ اس کے لیے فرمایا اپنے گھروں میں نماز کو قائم کریں، اپنے گھروں میں نماز کو قائم کریں۔ یہ 3 باتیں ہو گئے، 3 اعمال ہو گئے۔ پہلا قرآن شریف کے حلقہ لگانا، دوسرا فضائل والی کتاب کا پڑھنا یا سننا، تیسرا 6 صفات پر عملی مذاکرہ کرنا۔ فرمایا چوتھا یہ ہے کہ بھئی تشکیل کرنا، گھر میں اگر ہم 4-5 لوگ ہیں تو اللہ کے راستے میں اس بار کون جائیں گے؟ بار بار ہمارے ہاں گھر میں تشکیل ہو۔ فرمایا پانچواں پھر ہمارے گھر میں مشورہ ہو، کریں گے انشاءاللہ۔ اب ہمارے ہاں بستی سے 1 تاریخ سے سپتمبر 1 تاریخ سے عشرے کی جماعت مستورات کی نکل رہی ہے، عشرے کی جماعت مستورات کی نکل رہی ہے۔ آپ بھی انشاءاللہ جس کے 2 یا 3 مرتبہ 3 دن لگے ہوں گے انشاءاللہ کھڑے ہو جائیں، لکھیں، یعنی کھڑے ہونے کا مطلب کیا ہے کہ بھئی لکھیں، ہاں اپنے شوہر کے ساتھ، اپنے بیٹے کے ساتھ، اپنی ماں، اپنے بھائی کے ساتھ، اپنے والد صاحب کے ساتھ انشاءاللہ ہمارے گھر سے بھی ایک جوڑا اللہ کے راستے میں عشرے کے لیے نکلے گا۔ اس کے لیے انشاءاللہ عشرے کے لیے بھی نام لکھا ہے اور 3 دن کے مستورات کے لیے بھی نام لکھا ہے۔ ہر گھر سے ہمارے بڑے چاہتے ہیں پورے بستی کے اندر ہر گھر سے ایسا کوئی افراد نہ بچہ ہمارے گھر میں بالغ افراد جس کے 4 ماہ نہیں لگے ہوں گے۔ اس کی فکر کرے میری ماں بہنیں کہ ہمارے گھر میں 4 مہینے لگائے ہوئے کوئی بالغ مرد نہ بچے۔ بیٹا ہے جس کے 4 مہینے نہ لگے ہو اس کو فوراً بھیجے، شوہر اس کو بھیجے، ابا ہیں اس کو بھیجے، بھائی ہے اللہ کے راستے میں 4 مہینے لگا کر آئے۔
تو اس کی فکر کرے انشاءاللہ. پرچم یہ لکھے 3 دن کون کس کے ساتھ تیار ہوگا. مرد حضرات میں چلہ 4 مہینے کے لیے کون تیار ہوں گے. عشرے میں 1 تاریخ اگست سپٹمبر سے 1 تاریخ سے کون تیار ہوں گے. انشاءاللہ پرچم لکھ کر انشاءاللہ مسجد کو بھیجنے کی فکر کرے. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما. یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیب خیر الخلق کلہم. اے اللہ رحم فرما کرم فرما عافیت عطا فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے خطاؤں کو معاف فرما. بے شک ہم اقرار مجرم ہیں. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم سب کو صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق نصیب فرما. ان اعمال کو کرنے کی توفیق نصیب فرما جن سے تو راضی ہوتا ہے. ان منکرات سے ہم سب کی حفاظت فرما بلکہ تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرما جن سے تو ناراض ہوتا ہے. اے اللہ ہمارے چلنے پھرنے کو قبول کر کے سارے عالم ہدایت کے فیصلے فرما. خصوصاً اس بستی میں اے اللہ ہدایت کے فیصلے فرما. اے اللہ اس بستی کو مسلمانوں سے آباد فرما. اے اللہ خصوصاً اس گھر میں اے اللہ 100% رحمت نازل فرما. اے اللہ ان کے گھروں میں اللہ 100% برکت عطا فرما. ان کے نسلوں میں دین کو زندہ فرما. اے اللہ تیرے مہمان اس گھر میں اترے ہوئے ہیں. اے اللہ تیرے مہمان کو رہنے کے لیے جگہ دیے ہیں. اے اللہ ان کی عمروں میں اے اللہ ان کے عمروں میں برکت عطا فرما. ان کے روزی میں برکت عطا فرما. ان کے نسلوں میں دین کو زندہ فرما. اے اللہ ان کی نسلوں میں دین کو زندہ فرما. اے اللہ عافیت والی زندگی عطا فرما. اے اللہ عافیت والی زندگی نصیب فرما. اے اللہ ہم سب کو بار بار تیرے راستے میں نکلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ چھلے 2 مہینے کے لیے اللہ تیرے راستے میں بیرون کے لیے اندرون کے لیے نکلنے کی توفیق نصیب فرما. ہم سب کو اے اللہ کامل حج اور عمرہ کرنے کی توفیق نصیب فرما. 2 ماہ اے اللہ نظام الدین کی حاضری نصیب فرما. جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے لکھا ہے جو کہنا چاہتے تھے نہ کر سکے ان کے جائز تمنا کو پورا فرما. جو کہنے میں اے اللہ غلطی کوتاہی ہو اللہ تو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. سبحان ربک رب العزة عما یصفون السلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.